أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دوسرا پارہ اور دوسرا رکوع آج الحمدللہ پارے کا موضوع ہے صبر، اور صبر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی آزمائش جب بھی ہوتی ہے، جب ہوگی تب وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا دین صبر ہے۔ عبادت کرنا صبر کے بغیر مشکل ہے، روزہ رکھنا صبر کے بغیر مشکل ہے، اپنے نفس پر قابو پا کر صدقہ کرنا بھی صبر کے بغیر مشکل ہے، صلہ رحمی بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، بہت ہی مشکل ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پورے کے پورے دین میں شامل ہو جانا ہے۔ 148 آیات سے شروع کرتے ہیں۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم اپنی نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تو ہر انسان ہے نا جو اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم دوڑو نیکی کی طرف، جو بھی وقت ہے وہاں پہ صرف کرو، وقت کو ضیاع نہ کرو، کیونکہ ایک ایک وقت مومن کا قیمتی ہے۔ اچھی محفلوں میں بیٹھو، شک کو دور کر کے یقین رکھو اور العلم سیکھو۔ کیا کرو؟ 3 پوائنٹ: اچھی محفلوں میں بیٹھو، شک کو دور کرو، یقین رکھو، اور العلم یعنی سارے کا سارا دین اس کو سیکھو، اس کے لیے جستجو کرو، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ کیا کرو؟ نیکیوں کی طرف، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ صدقہ کرنا ہو تو پہل کرو، نیکی کوئی بھی کرنی ہو، سیکھنا ہو، سکھانا ہو، چلنا ہو، دین کی راہ میں قدم اٹھانا ہو تو فوراً سے فاستبقوا الخیرات کے نیکیوں میں سبقت کون کرتا ہے؟ بھاگو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پس سبقت لے جاؤ نیکیوں میں تم، جمیعاً سب کے سب، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے 149 آیات تحویل کعبہ کے حکم کی تکرار۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تاکید کی جہاں سے مرضی نکلو وہاں بھی تمہیں مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے۔ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بے شک وہ حق ہے، تاکید اللہ غافل نہیں ہے، جو تم عمل کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اور جس طرف سے آپ نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اس کی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کروں، اس لیے بھی کہ تم راہ راست پا جاؤ۔ 115 آیات ہے، بہت ہی پیاری آیات ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نعمت دین اسلام ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دین اسلام ہے۔ نعمت کا پورا ہونا، جہنم سے خلاصی، جنت کے بہت قریب، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 نکاتی طریقہ تدریس۔ 151 آیات سے 152 تک ہے۔ ہم سب سے پہلے پچھلی آیات کو دیکھیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ
یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے تم مجھ سے ڈرو اور خاص مجھ سے ہی ڈرو، اور میں پھر تمہیں ساری کی ساری نعمتیں عطا کر دوں گا، نعمتوں کے ڈھیر لگا دوں گا، تو تم دعا کرو تو میں قبول کر لوں گا۔ اگلی آیات 151 آیات، جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے۔ 152، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ میری جو پسندیدہ اور بہت دل سے لگی ہوئی آیات ہے وہ رکوع کی یہی لاسٹ والی آیات ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُوكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، وَاشْكُرُوا لِي، کہ تم میرا شکر کرو، ہر حال میں شکر کرو۔ سوچیں، محاسبہ کریں، کیا اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا مجھے دوسروں کو یہ کہنا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کے قرآن سیکھو، آؤ ہم مل کر جنت میں جائیں گے، آؤ میرا ساتھ دو، مل کے ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے، فاستبقوا الخیرات، کہ ہم نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، آ جاؤ اللہ کی قرآن کو کھولتے ہیں، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے تم بھی ذکر کرو۔ 151 آیات میں جو ہمیں کرنے کے کام ہے وہ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے، ہمیں سکھایا ہے، کما ارسلنا، اللہ نے جو بھیجا نا نبی اس نے کیا کیا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، اور کیا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو جو تمہیں پہلے علم ہی نہیں تھا۔ تو کیا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، والحکمت، اللہ کے نبی کیا سکھاتے ہیں، والحکمت، ایک حکمت، الکتاب، کتاب، ویعلم، اور سکھاتا ہے، ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے۔ 4 عمل کی باتیں ہیں۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، یہاں تک کہ گناہ کرتے وقت بھی اگر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا 115 آیات میں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم مجھ سے ڈرو اور خاص مجھ سے ڈرو، اور آگے 152 آیات میں بھی یہی فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو محاسبہ کیجیے اپنا، کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ سیکھ چکی ہوں جو پہلے نہیں جانتی تھی؟ کیا میں نے کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان، یہ قرآن سیکھا ہے؟ حکمت، کتاب، اور جو ہمیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کتاب سکھاتا ہے، اور کیا سکھاتا ہے، اور کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے ہمیں۔ تو کیا میں اپنے کرنے میں کے کاموں میں اس کو شامل کرتی ہوں؟ حکمت کیا ہے؟ اس علم پر عمل کب کرنا ہے، حکمت یہ ہے۔ کس وقت عمل کرنا ہے، حکمت یہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اخلاق اور سیرت، تو ہمیں یہ والی حکمت اپنانی ہے۔ تزکیہ، کون سا تزکیہ؟ پاک صاف کرنا ہے، برائی کو نکالنا ہے، اچھائی کو اپنانا ہے، برائی سے جان چھڑانی ہے، ہمارے فائدے کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں اچھے سے اعمال کرنے ہیں، اپنے اندر سے برائیاں، نقصان ڈھونڈ ڈھونڈ کر باہر پھینکنے ہیں، نیکی کا فائدہ پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ہم نے یہ سارے کے سارے کرنے کے کام کرنے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس آیت کو زبانی کر لیں اور ہر پیج پہ اس کو بہت ہی خوبصورت سا کر کے لکھیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ میری فیوریٹ آیت ہے، تو آپ سب نے اس کو کٹ مارکر کے ذریعے ایک اسائنمنٹ چارٹ پیپر پر یا پھر کمپیوٹر شیٹ کے اوپر خوبصورت سا کر کے کیلی گرافی قرآن کے سٹائل میں قرآن آگے رکھ کر زیر زبر شد مد لگا کر اس کو خوبصورت سا لکھیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کو لکھ کر اس کے نیچے ترجمہ لکھیں اور لکھیں
کہ میں نے آج سے یہی کرنا ہے جو میرے رب نے حکم دیا ہے، اس حکم کو میں نے ماننا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، اور تم ڈرو، کس سے؟ خاص مجھ سے ڈرو۔ تو اس بارے میں جو بھی کرنے کے کام ہیں آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔